الحمد لله الواحد المالك الملك الأحد وأصلي وأسلم على إمام الرسل أحمد ثم أصلي وأسلم على خليفة الصمد وعلى سعد الإمام المهدي دار آل محمد وعلى كل مرء أطاع هدى الصمد. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه القديم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. أما بعد، حاضرین محترم سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلاق کائنات فرماتا ہے اپنے کلام بلاغت نظام میں: والضحى والضحى والضحى، سبحان اللہ، چاشت کے وقت کی قسم، فجر کے بعد کا جو وقت ہوتا ہے، چاشت کے وقت کی قسم، اور اس رات کی قسم جب وہ چھا جائے اور تمہارے رب نے نہ ہی تمہیں نظر انداز کیا ہے، نہ ہی تم سے منہ کو پھیرا ہے، بلکہ اور نہ ہی تمہیں مکروہ جانا ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اور آخرت جو ہے تمہارے لیے پہلے سے بہتر ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، اور ان قریب وہ تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ حاضرین محترم، یہ آیت ہم تقریباً بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، کوئی ایسا وقت نہیں گزرا ہوگا کہ ہم نے اس آیت کو نہیں سنا ہوگا۔ اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟ یہ آیت نازل کس وجہ سے ہوئی ہے؟ چونکہ روایتیں بتلاتی ہیں کہ کسی شخص نے کفار اور مشرکین میں سے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر دوران نبوت ایک وقت ایسا آیا کہ وحی آنا بند ہو چکی تھی، مطلب کچھ وقت کے لیے وحی نہیں آ رہی تھی، کچھ وقت ایسا تھا، کچھ وقفے کے لیے وحی رک گئی تھی۔ اس وقت کفار مکہ نے یہ باتیں اڑانی شروع کر دیں: وَدَّعَا رَبُّ مُحَمَّدٍ مُحَمَّدًا، محمد کے رب نے محمد کو چھوڑ دیا، محمد کے رب نے محمد سے نظریں پھیر لی، محمد کے رب نے محمد کی طرف سے نگاہ کرم ہٹا دی۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کو نازل کیا اور فرماتا ہے: ما ودعک ربک وما قلی، اور تمہارے رب نے تمہیں نظر انداز کیا ہی نہیں، تمہارے رب نے تم سے نظریں ہٹائی نہیں، بلکہ تمہارے رب نے تم پر نظریں جمائی ہوئی ہیں۔ حاضرین محترم، یہ رہا آیت اور یہ رہا آیت کا سوال اور اس کا جواب۔ اب آئیے ذرا اس آیت کی گہرائی میں جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ اصول رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب بھی اپنے حبیب پر کوئی بھی بہتان تراشی کی گئی ہو، حبیب کی شان میں گستاخی کی گئی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے۔ حاضرین محترم، یہاں پر چونکہ عربی زبان کے طالب علم ہونے کی حیثیت سے میں آپ کو بتلا دوں کہ یہاں پر جو سوال کے جملے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی جملوں کا استعمال کر کے اسی کا جواب ان الفاظ میں دیا ہے۔ سوال یہ تھا کہ ودعا رب محمد محمدا، کہ محمد کے رب نے محمد کو چھوڑ دیا ہے، محمد کے رب نے محمد کو نظر انداز کر دیا ہے۔ تو جو لفظ وہ لے کر آئے تھے حضور کی شان میں گستاخی کرنے کے لیے، خلاق کائنات کی شان کا عالم دیکھیے، اللہ
اللہ نے اسی لفظ کو اٹھایا، ودع کے لفظ کو اٹھایا اور اسی کے جواب میں فرما دیا ما ودع ربک وما قلی، کہ تمہارے رب نے تم پر سے نظریں نہیں ہٹائی ہیں بلکہ تمہارا رب تو تم سے اتنا راضی ہے کہ آگے آیت میں فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ ہم ان قریب تمہیں اتنا دیں گے کہ تم راضی ہو جاؤ گے، تم راضی ہو جاؤ گے۔ تمہارے رب نے تم پر سے نظریں نہیں پھیری ہیں۔ اب آئیے، جب عربک گرامر کی بات ہو رہی ہے، عربی زبان کی نکات پر، عربی زبان کی گہرائی پر بات ہو رہی ہے، تو آئیے ایک اور واقعہ ہمیں ملتا ہے۔ جب آیت نازل ہوئی وَانذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور اے محبوب اپنے قریب رشتہ داروں کو اللہ کے عذاب سے ڈراؤ، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ جاتے ہیں کوہ صفا پر اور فرماتے ہیں کہ اے لوگو کیا تم یہ مجھ پر یقین کرتے ہو اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے، تو کیا تم میری بات کو مان لو گے؟ کیا تم میری بات کی تصدیق کر لو گے؟ تمام لوگوں نے بیک وقت جمع ہو کر ایک ہی آواز میں یہ بات کہی کہ اے محمد، یہ وہ زبان ہے کہ جس سے آج تک ہم نے جھوٹ کو نہیں سنا، یقیناً ہم آپ کے ہر بات کو از سر نو مان لیں گے، ہم آپ کے ہر حکم کی تعمیل کریں گے۔ اس کے بعد حضور فرماتے ہیں اے لوگو، میں تمہیں عنقریب ایک ایسے عذاب سے ڈراتا ہوں جو کہ لشکر سے کئی گنا بڑا ہے۔ اور اس کے بعد حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی اور لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا۔ یہ معاملہ ہونا تھا کہ اسی محفل میں ابو لہب تھا۔ ابو لہب نے حضور کو کہا کہ تباً لک یا محمد بہذا اجتمعتنی، اے محمد تمہارے لیے بربادی ہو، کیا تم نے ہمیں اسی لیے یہاں پر جمع کیا ہے؟ حاضرین محترم، یہاں پر آیت کی حاضرین محترم یہاں پر ابو لہب فرماتا ہے کہ تباً لک یا محمد بہذا اجتمعتنی، اس بات کو سن کر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم غمزدہ ہو جاتے ہیں۔ حضور کی پلکیں مبارک جو ہے وہ آنسوؤں سے بھیگ جاتی ہیں۔ خدا کی قسم، ایسا کیا نرالا انداز تھا اللہ کا، اللہ کی محبت کا، کہ جو پلکیں آنسوؤں سے بھیگ چکی تھیں، ان پلکوں کے سوکھنے سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ نے روح الامین کو بھیج دیا کہ جا یہ پیغام لے کر جا اور میرے محمد کی پلکوں پر جو آنسو ہے ان کو سکھا دے، ان کو سکھا دے۔ میرے محمد کی پلکوں پر جو آنسو ہیں ان آنسوؤں کو سکھا دے۔ یہ کہنا تھا کہ حضرت جبرائیل امین جو ہیں وہ لے کر آتے ہیں، آیت لے کر آتے ہیں، اور اس آیت میں فرمایا گیا ہے تبت یدا ابی لہب وتب۔ یہ معاملہ ہونا تھا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم غمناک ہو جاتے ہیں، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت کو یہ منظور نہ تھا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پلکیں مبارک پر آنسو کے قطرات موجود ہوں۔ اسی وجہ سے روح الامین کو بھیجا گیا اور یہ کہا گیا کہ اے جبرائیل امین، یہ پروانہ فوراً لے کر محمد کے پاس جاؤ اور محمد کے پاس لے جا کر محمد کو یہ پروانہ سنا دو کہ میں میرے حبیب کی پلکوں سے آنسو کے بوجھ کو ہلکا کرنا چاہتا ہوں، میں میری محبوب کی پلکوں سے آنسو کو نہیں دیکھنا چاہتا۔ یہ کہنا تھا کہ حضرت جبرائیل امین فرمان کو لے کر حاضر ہو جاتے ہیں اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات کو پڑھتے ہیں، اور اس آیت میں کہا گیا تھا کہ تبت یدا ابی لہب وتب، کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ تباہ ہو جائیں، ابو لہب کے دونوں ہاتھ تباہ ہو جائیں۔ حاضرین محترم، میں آپ کو اس اصطلاح کے اور گہرائی میں لے کر جاتا ہوں۔ حاضرین محترم، فرمانا تو یہ تھا کہ ابو لہب تباہ ہو جائے، لیکن یہ کیوں کہا گیا کہ ابو لہب کو دونوں ہاتھ تباہ ہو جائیں اور وہ خود بھی تباہ ہو جائے؟ حاضرین محترم، اس میں ایک راز پوشیدہ تھا، اور وہ یہ تھا کہ تباً لک یا محمد، جب اس نے کہا اے محمد تمہارے لیے تباہی ہو، کیا تم نے ہمیں یہ معاملے کے لیے جمع کیا ہے، تو اس نے جو انداز اختیار کیا تھا
وہ یہ انداز تھا کہ تبن لک یا محمد بہذا اجتماعتنی، اے محمد تمہارے لیے تباہی ہو، تم نے ہمیں اس وجہ سے بلایا ہے۔ دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے کہا تھا، اللہ نے کہہ دیا کہ اے محمد ہم تمہاری شان میں اٹھنے والے ہاتھوں کو بھی تباہ اور برباد کر دینا چاہتے ہیں، انہیں سلامت نہیں رکھنا چاہتے۔ آیت کی اور گہرائی میں لے کر چلوں، کہا جانا تھا کہ ہاتھ ٹوٹ جائیں، کہا جانا تھا کہ ہاتھ خراب ہو جائیں۔ برباد کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تباہ ہو جانا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جب بم گرتا ہے نا، تمام تباہ تاراج ہو جاتا ہے۔ وہ ہاتھ ٹوٹنا گوارا نہیں ہے، اس ہاتھ کے وجود بھی اللہ کو گوارا نہیں ہے۔ یہی کہہ رہا ہے تبت یدا ابی لہب وتب، ٹوٹ جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ اور وہ خود بھی تباہ ہو جائے، تباہ ہو جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ اور وہ خود بھی تباہ اور برباد ہو گیا۔ تاریخ نے دیکھا کہ ابو لہب کا کیا انجام ہوا۔ جنگ بدر سے واپسی پر، جنگ بدر کے دوران جو تمام قافلہ جنگ بدر کے لیے گیا ہوا تھا، جنگ بدر کے کچھ مہینوں کے بعد ابو لہب کو وہ بیماری لاحق ہوئی کہ اس کے جسم میں کیڑے پڑ گئے، اور اتنے کیڑے پڑے کہ اس کی جو اولاد تھی، اس کی اولاد بھی اس کے کام نہ آئی۔ جب یہ پہلی آیت نازل ہوئی تو اس نے یہ کہا کہ میں اپنے مال اور اپنے اولاد کے ذریعے حضور کے بھیجے جانے والے عذاب سے بچ جاؤں گا۔ اللہ دوسری آیت میں فرماتا ہے ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اس کے مال نے اور اس کی اولاد نے، یہاں پر کسب یعنی کمایا، اس سے مراد اس کی اولاد ہے، اس کے مال نے اور اس کی اولاد نے اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا۔ وہ ایک غرور میں تھا کہ میرا مال اور میری اولاد جو ہے، اتنے بیٹے ہیں، وہ مجھے بچا لیں گے۔ حاضرین محترم، اتنے جسم پہ کیڑے پڑ چکے تھے، اب کوئی لڑکا بھی اس کی عیادت کو نہیں آتا تھا، ایک نوکر کو رکھ دیا گیا تھا، وہ نوکر بھی اس سے دور بھاگتا تھا، اس کے جسم سے اتنی بدبو آتی تھی کہ آخر اس کا انجام یہی ہوا کہ جب انتقال ہو گیا 3 دن تک اس کی لاش کے قریب کوئی بھٹک نہیں سکا، کیونکہ بدبو اتنی آ رہی تھی اور کیڑے نکل رہے تھے۔ لہٰذا لوگوں کے ذریعے غلاموں کو مزدوری دے کر اس کو اس کے گھر سے دور جگہ پر کھائی کچرے میں پھینک دیا گیا۔ حاضرین محترم، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گستاخی کرنے والے بچ جاتے ہیں۔ اللہ کیا بتلاتا ہے؟ اللہ خود بتلا دیتا ہے کہ گستاخی کرنے والے کا کیا انجام ہوتا ہے۔ حاضرین محترم، اللہ تبارک تعالیٰ نے میں والضحیٰ پر واپس آتا ہوں۔ حاضرین محترم، والضحیٰ میں اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ کیوں کہا کہ چاش کے وقت کی قسم؟ حاضرین محترم، اس میں جملہ یہ تھا کہ اے محمد وہ لوگ جھوٹ کہہ رہے ہیں کہ میں نے آپ کو نہیں دیکھا، میں نے آپ کو نظر انداز کر لیا۔ اے محمد ذرا اپنے چہرے کو تو دیکھو کہ تمہارا چہرہ کیسا ہے، نور والا کھلا ہوا سورج جو صبح کے وقت نکلتا ہے وہ ضحیٰ کا چہرہ ہے، بھلا اسے دیکھ کر کوئی نظر انداز کر سکتا ہے، بھلا اسے دیکھ کر کوئی اپنی نظروں کو پھیر سکتا ہے؟ اللہ یہی فرماتا ہے کہ اتنا خوبصورت چہرے والے آپ ہیں، آپ کے چہرے کو دیکھ کر کون سا ایسا احمق ہوگا جو اپنی نظروں کو پھیر لے گا؟ حضور کے چہرہ اتنا خوبصورت ہے۔ حاضرین محترم، ایک اور مقام پر اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اے محبوب، ہم نے تم کو کوثر عطا کیا ہے، اے محبوب ہم نے تم کو کوثر عطا کیا ہے۔ حاضرین محترم، یہ آیت کا شان نزول کیا ہے؟ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند ارجمن جو ہے حضرت
قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا جب وفات ہو جاتی ہے، ان کا انتقال ہو جاتا ہے، آپ کے تیسرے فرزند تھے، اس کے بعد آپ کو کوئی نرینہ اولاد موجود نہیں تھی، تمام لوگوں نے یہ باتیں اڑانی شروع کر دیں کہ محمد کی جو نسل ہے وہ ختم ہو گئی، اب محمد کی جو نسل ہے وہ ختم ہو گئی اور محمد جو ہے بے نسل والے ہو گئے ہیں، محمد جو ہے وہ ابتر ہو چکے ہیں، محمد جو ہے وہ بے نسل والے ہو چکے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور کہا کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے محبوب ہم نے تم کو کوثر عطا کیا ہے، ہم نے تم کو کوثر عطا کیا ہے۔ حاضرین محترم، اب آئیے ایک کوثر لفظ ہے، اس کی ہم تحقیق کرتے ہیں۔ ایک کوثر لفظ وہ ہے، ایک کوثر کا مطلب وہ ہے جو کہ جنت میں ایک نہر بہہ رہی ہے۔ تمام روایت حدیث میں یہ بتلایا گیا ہے کہ وہ جو کوثر ایسی ندی ہے کہ جس کا پانی جو ہے وہ دودھ سے زیادہ سفید ہے اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے، ہم نے تم کو کوثر عطا کیا ہے، اس کا ایک مطلب ہے۔ اب آئیے دوسرا مطلب کیا ہے؟ دوسرے مطلب سے مراد جو ہے وہ خیر کثیر ہے۔ دوسرے مطلب سے جو مراد ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے آپ کو خیر کثیر دیا ہے۔ یہ جو کوثر ہے اس کی اور بحث میں جانا چاہتا ہوں۔ کوثر کیا ہے؟ کوثر جو ہے عربی زبان کے کثیر لفظ سے نکلا ہے۔ کثیر یعنی ہم نے تم کو بہت دیا ہے۔ یہ کثیر سے بڑا جو ہے وہ کثیر سے بڑا جو ہے وہ اکثر ہوتا ہے۔ ہم نے تمہیں کثیر بھی دیا ہے، ہم نے تمہیں اکثر بھی دیا ہے، اور اس کے بعد جو بڑا ہوتا ہے وہ کثرت ہوتا ہے۔ ہم نے تمہیں اور دیا ہے، اس کے بعد جو آتا ہے وہ کوثر ہے، یعنی ہم نے تمہیں اتنا دیا ہے، اتنا دیا ہے کہ خدا کی قسم تمہیں کس چیز کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ ایک اور اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ کوثر کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ خیر کثیر، یعنی روایتیں یہ بتلاتی ہیں، مفسرین یہ بیان کرتے ہیں، غالباً روح المعانی میں اس کا ذکر موجود ہے، اس میں یہ بتلایا گیا ہے کہ خیر کثیر سے مراد جو ہے وہ حضور کی اولاد ہے۔ حضور کی اولاد جو ہے وہ آنے والے قیامت تک آباد رہنے والی ہے، اور حضور کی جو اولاد جو ہے وہ سلسلہ جو ہے وہ منقطع نہیں ہوا ہے، بلکہ وہ سلسلہ تو جاری اور ساری ہے۔ حاضرین محترم، اولاد کا کام کس لیے ہوتا ہے؟ اولاد کی کمی کس لیے محسوس ہوتی ہے؟ اولاد کا اصل کام کیا ہوتا ہے؟ اولاد اس کو کہتے ہیں کہ جسے دیکھ کر باپ جو ہے اپنے آپ میں فخر محسوس کرے کہ یہ میری اولاد ہے، یہ میری اولاد ہے، یہ فائدہ ہے۔ تو خیر کثیر میں وہ تمام اولادیں موجود ہیں جو آنے والے قیامت تک جتنے بھی حضور کی آل سے جو بھی اولیاء کبار آئیں گے، چاہے وہ خواجہ معین الدین چشتی ہو، چاہے غوث اعظم دستگیر ہو، چاہے امام جعفر صادق ہو، یا حضرت محی الدین شیخ ابن عربی ہو، کوئی بھی ہے، تمام کی تمام جو ہے اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اور ایک آخری بات کہہ دوں، چونکہ میں مہدویت کا طالب علم ہوں، میں مہدویت کا ایک ادنا غلام ہوں، میں یہ کہتا ہوں کہ خیر کثیر سے مراد جو ہے وہ مہدی کی ذات ہے، کیونکہ مہدی نے وہ کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں جس کی وجہ سے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم فخر سے اپنا سینہ چوڑا کر دیتے ہیں۔ اور اللہ نے جواب دیا ہے کہ اللہ نے یہی جواب دیا ہے کہ اے محبوب، اللہ یہی فرماتا ہے ان شانیک هو الابتر، تمہارے دشمن ابتر ہیں، تمہارے دشمن کی نسلیں مٹ چکی ہیں۔ آپ بتلا دو یزید کی اولاد کہاں ہے؟ یزید کی اولاد ختم ہو چکی ہے، اس کی نسل جو ہے وہ مٹ چکی ہے، لیکن محمد کی نسل جو ہے وہ آج بھی قائم ہے اور قیامت تک مہدویہ قائم رہیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر گامزن رکھے اور کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔